موضوع ہے زیارت قبور۔ ابتدائے اسلام میں چونکہ لوگوں کو بتوں اور قبروں میں فرق کا پتہ نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرما دی۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ قبروں پہ نہ جائے۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی میں ہے، جب لوگوں میں اسلام راسخ ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور قبر والا جو ہے وہ ایک مسلمان ہے، اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا ہے، اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا، نہ اس کو کوئی خالق سمجھتا ہے۔ جب تفریق اس کے ذہن میں آ گئی، اسلام کی تعلیمات راسخ ہو گئیں، لوگوں نے اسلام کی روح کو سمجھ لیا، بت پرستی سے دور ہو گئے، تو اب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ منع بھی مرد اور دونوں کو تھی، اجازت بھی مرد اور دونوں کو۔ منع دونوں کے لیے تھی، جب اجازت ہوئی تو اجازت بھی دونوں کے لیے، چونکہ منع دونوں کے لیے، اجازت بھی دونوں کے لیے۔ ہاں اب رہا یہ سوال کہ عورت جا سکتی ہے؟ بعض حدیثوں میں منع ہے، تو جن حدیثوں میں منع ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان عورت ہو، بے پردہ جائے، ساتھ محرم نہ ہو۔ اگر با پردہ جائے، محرم ساتھ ہو تو کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو۔ صحابہ نے کہا جی کیوں زیارت کریں؟ حضور نے فرمایا یہ تمہیں موت یاد دلائیں گی۔ تو علماء کہتے ہیں اگر مردوں کو موت یاد دلانے کی ضرورت ہے تو عورتوں کو نہیں ہے، عورتوں کی بھی موت کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، تو اس لیے عورت قبر پہ جا سکتی ہے۔ صحیح تحقیق یہ ہے قبروں پہ جا سکتی ہیں، اپنے والدین کی قبروں پہ، اولیاء اللہ کی قبروں پہ، لیکن باپردہ اور محرم ساتھ ہو۔ اس کے بعد یہ پہلی حدیث ہی مشکات شریف سے وہی پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی فادعو ثوبی فاقول انما هو زوجی و ابی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور کے حجر مبارک میں حضور کی مزار تھی اور میرے والد ذی وقار ابو بکر صدیق کی مزار تھی، تو میں چادر لیے بغیر، صرف دوپٹہ ہوتا تھا، چادر کے لیے بغیر میں جاتی تھی اپنا حضور کے حجرہ مبارک میں، اور میں یہ کہتی تھی کہ میں آ رہی ہوں حجرے میں، ایک میرے خامند ہیں اور دوسرے میرے والد ذی وقار ہیں۔ اب مجھے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک میرے والد کی مزار ہے، ایک ہیں میرے گھر والے جناب محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی مزار، تو میں آتی تھی۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ فلما دفنا عمر معہم، جب عمر فاروق کی ساتھ مزار بن گئی، دفن ہو گئے، فرماتی ہیں ما دخلتہ الا انا مشدودۃ علی ثیابی، پھر میں کپڑے درست کر کے چادر اوڑھ کے جاتی تھی۔ فرماتی ہیں حیاء من عمرہ، اب مجھے عمر فاروق سے شرم اور حیا آتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عقیدہ بھی کلیئر کر لیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ قبروں والے خاک میں مل گئے ہیں، انہیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ یہ روایت کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی سمجھ نہ دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی ہے نہ بریلی سے حاصل کی ہے، انہوں نے کملی والے کے سامنے بیٹھ کر حضور کی نظروں سے، حضور کے احادیث بیان کرنے سے، قرآن بیان کرنے سے، تفسیر بھی حضور سے سمجھی ہے، حدیث کی تائید بھی، حدیث کی تشریح بھی حضور سے سمجھی ہے۔ یہ وہ ام المومنین فرماتی ہیں پہلے میں ویسے جاتی تھی بغیر کسی پردے کے، لیکن جب عمر فاروق دفن ہوئے تو میں چادر اوڑھ کے جاتی تھی، حیاء من عمرہ، مجھے عمر فاروق سے حیا آتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کا قبروں پر جانا بھی جائز ہے، عورتوں کا بھی جائز ہے۔ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ جا رہی ہیں تو اب کون اعتراض کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جو کہے گا ہر عورت کا جانا منع ہے تو پھر فتویٰ تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین پر لگے گا۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت اب ہے کہ مشکلات میں جانا، اس پر حدیث مشکات شریف میں ہے۔ وہ پہلی حدیث بھی مسند امام احمد اور مشکات میں تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے وصال کے بعد بیٹھی ہیں، صحابہ کرام آئے، انہوں نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی۔ تو اب آپ سب جانتے ہیں، جٹ بھی ہمارے بڑے سمجھدار ہیں کہ بارش نہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شریعت میں صرف نفل ہے، ہمارے لوگ ساتھ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، وہ الٹا نور علی نور ہو گیا۔ پتہ ہر ایک کو ہے، لیکن عائشہ صدیقہ کو پتہ نہیں تھا، وہ تو حضور کے وصال کے چند سال بعد کی بات ہے، پتہ تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا جب صحابہ گئے؟ حدیث کے لفظ ہیں قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا۔ فشقوا الی عائشہ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ گئے کہ قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا سیدھے کملی والے آقا کی مزار پہ چلے جاؤ۔ اب کرنا کیا ہے؟ فرماتے فجلوا منہ قوا الی السماء، چھت میں آسمان کی طرف سوراخ کر دو، چھت میں سوراخ کرو آسمان کی طرف، سوراخ سائڈ پر بھی ہو سکتا تھا نا، چھت میں سوراخ کرو آسمان کی طرف۔
فرماتے ہیں حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، تاکہ آسمان اور مزار کے درمیان اپنا پردہ نہ رہے. سوراخ کرو ایسا جو آسمان اور مزار میں پردہ نہ رہے. تو پھر کیا ہوا؟ کالا ففالو، صحابہ گئے اور انہیں سوراخ کر دیا. فماترو مطرن، اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش شروع فرما دی. صرف عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کی مزار اور آسمان کے درمیان پردہ ہٹاؤ، آسمان جب مزار مصطفیٰ کے جلوے دیکھے گا بارش خود بخود شروع ہو جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں کہ حاجات میں مزارات پہ جانا شرک ہے. مزارات پہ بھیجنے والی خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے. اس کا مطلب ہے کہ مشکل میں مزار پر بھیجنے والی اس امت میں سب سے پہلے کون ہے؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ ہے. اگر عائشہ صدیقہ کو اسلام کا پتہ نہیں تو کسی مائی کے لال کو اسلام کا پتہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر توجہ فرمائیے آگے لفظ ہیں حتی نبت الاشب وسمنت الابل. حدیث کے لفظ ہیں اونٹوں کی کوہانیں موٹی ہو گئیں اور سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، کیونکہ حضور کی مزار کی زیارت کر لی تھی آسمان نے. اس نے بغیر کسی دعا کے بارش شروع فرما دی. پھر توجہ فرمائیے عبداللہ بن عمر کے متعلق آتا ہے، مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے، جب بھی سفر سے واپس آتے سیدھے پہلے کملی والے آقا کے حجرے کی طرف جاتے تھے. اس وقت دروازہ بند نہیں تھا، کھلا تھا. مزار انور کی لوگ زیارت کرتے تھے اور جا کر کہتے کیا تھے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتاہ. اے ابو بکر صدیق تم پر سلام ہو، اے میرے والد تم پر سلام ہو، اے کملی والے آقا آپ پر سلام ہو. بلال بن حارث مزنی، جو عمر فاروق کا دور ہے، بارش نہیں ہوتی، آپ حضور کی مزار کی طرف مزار پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا. یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش اللہ سے طلب کریں، وہ ہلاک ہو رہی ہے. دعا مانگ کے رو کے گھر آ گئے. رات کو سوئے، خواب میں میرے آقا آ گئے. فرمایا عمر فاروق کو جا کر بتا دو، عنقریب اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے گا. اور چونکہ حضور کا خواب میں آنا ایسے نہیں، جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. عمر فاروق دوسرے دن ممبر پہ آئے، آپ نے فرمایا صحابہ کی جماعت مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال بن حارث مزنی کے خواب میں آئے ہیں، بارش کی آپ نے خوشخبری دی ہے، تم سب کو حضور کی طرف سے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ عنقریب بارش عطا فرما دے گا. تو مزار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آ رہے ہیں. اور ایک دن یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، مروان گورنر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ آیا. فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر. اس نے دیکھا کہ آدمی حضور کی مزار پہ ایسے منہ رکھ کے پڑا ہے، یعنی اس کا سر جو ہے نا منہ رکھ کے، سر بھی اوپر مزار پہ آ گیا پڑا ہے. اس نے یہاں سے پکڑا، اس نے کہا اتدری ما تصنع، کیا تمہیں پتا تم کیا کر رہے ہو؟ جب اس نے سر اٹھایا فاذا هو ابو ایوب انصاری، وہ تو ابو ایوب انصاری صحابی تھے. اب مروان گورنر بھی حیران ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنا جے تو رسول اللہ ولم آت الحجرہ. اور مروان اعتراض کس لیے کر رہے ہو؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں. اب مقام غور ہے. علماء کہتے ہیں کہ انہیں کہنا چاہیے تھا جے تو مزار رسول اللہ، میں حضور کی مزار پر آیا ہوں. وہ کہتے ہیں جے تو رسول اللہ، میں خود رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. ولم آت الحجرہ، تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں کسی پتھر کے پاس آیا ہوں، میں تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ مزارات پہ جانا سنت صحابہ ہے اور حضور کی مزار کو بوسہ دینا سنت ابو ایوب انصاری صحابی ہے. حضرت انس، حدیث کے لفظ ہے رأیت انس بن مالک اتی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتا میں نے دیکھا کہ انس بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پہ آئے. فوقف، کھڑے رہے. فرافع یدیہ، ہاتھ کھڑے کیے. حتی ظننت انہ افتتح الصلاۃ، اتنی دیر ہاتھ کھڑے کیے رکھے کہ میں نے سمجھا انہوں نے نماز شروع کر دی. فرماتے ہیں کہ فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے حضور پر سلام کیا. ثم انصرف، پھر واپس آ گئے. یعنی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پہ جاتے تھے اور مزار مصطفیٰ پہ جانا سنت صحابہ ہے. عمر بن عبدالعزیز کے متعلق آتا ہے کہ یزید بن ابی سعید، یہ شفا میں حدیث ہے، مدینہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا اذا اتیت المدینہ، جب تو مدینہ پہنچے، ترا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مزار پر حاضری دے، فقرأ منی السلام، ایسے نہ چلے جانا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے میرے آقا کو میرا سلام پہنچا دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں انہوں نے اس انداز میں خلافت چلائی جیسے خلفائے راشدین نے چلائی تھی. وہ عمر بن عبدالعزیز جلیل القدر ہیں، عظیم سلف صالحین کے آدمی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جانا
اور ایسے نہ جانا حضور کی مزار پہ جا کر میری طرف سے سلام دینا۔ اس کا مطلب ہے عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور میرے سلام کو سنیں گے اور جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ تو حدیث ہے نا، پہلے بھی غالباً درود شریف کے ضمن میں بھی آ چکی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، فرمایا میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجے اللہ میری روح کو متوجہ کرتا ہے، میں خود سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں ہے، تفسیر عزیزی میں ہے، اور بھی نشر الطیب میں بھی ہے کہ حضور کے وصال کو 3 دن گزر گئے، ایک شخص آیا، اس نے مزار انور کی مٹی کو سر پہ ڈالا اور اس نے دعا مانگنی شروع کی اور اپنا شعر پڑھنے شروع کیے۔ شعر کیا تھے؟ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والعقم، اے سب سے بہترین مخلوق جو جہاں دفن ہوئی ہو، تیری خوشبو سے ٹیلے اور وادیاں معطر ہو گئی ہیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم، میری جان اس مزار پہ قربان ہو جس میں یا رسول اللہ آپ تشریف فرما ہے۔ اس مزار میں کرم بھی ہے، بخشش بھی ہے، سخاوت بھی ہے، عنایت بھی ہے۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، اللہ آپ سب کو لے جائے عمرے پر اور حج پر، آج بھی وہ شعر حضور کی جالیوں کے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی وہاں وہابی گورنمنٹ ہے، مرتے مر گئے سنیوں کے عقیدے کے نشان مٹاتے مٹاتے، لیکن خود مر گئے، سنیوں کا عقیدہ آج بھی وہاں جگمگا رہا ہے۔ اللہ کی قسم 2 یہ چیزیں میں نے دیکھی، میرا ایمان جگمگا اٹھا کہ سچا عقیدہ اہل سنت کا۔ مسجد نبوی کی اس طرف سے میں داخل ہوا، پہلی نظر میری جب پڑی نا تو پہلی حدیث لکھی ہوئی تھی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت تو امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ یہ پہلی حدیث میں نے دیکھی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہمارا عقیدہ مسجد نبوی میں بھی جگمگا رہا ہے۔ حالانکہ ان کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا ہے ہی نہیں، عقیدہ یہ ہے، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ بولے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، آج بھی حدیث موجود ہے کہ میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ پھر آگے حضور کی مزار پر ادھر یہ سب وہابی چاہے سعودیہ کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں، یہ کہتے ہیں یا شرک ہے، یا کہنا شرک ہے، اور یا والے شعر حضور کی مزار پر آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت، اے سب سے بہترین مخلوق جو جہاں دفن کی گئی ہو، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والعقم، یہ ٹیلے اور وادیاں آپ کی خوشبو سے معطر ہیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان اس مزار پہ قربان جس میں آپ دفن ہیں، فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں سخاوت ہے، بخشش ہے، عنایت ہے۔ اردو شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ کہتا کیا تھا، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی، کبھی میں جو لڑکھڑایا کبھی میں جو ڈگمگایا، تیری مستی یہ نظر ہی میرے تھامنے کو آئی۔ پھر توجہ فرمائیے، حضور نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میری مزار کو کوئی صدر اپنا اس کی ضیاء الحق کی قبر نہ سمجھنا، کسی بادشاہ کی قبر نہ سمجھنا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری مزار کی زیارت کر لی اللہ نے مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا ہے، میں اپنی انگلی سے پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور پھر صرف احادیث نہیں، حضرت امام شافعی کا قول ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انی لا تبرک بے ابی حنیفہ، امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے 4 امام ہیں، ان میں ایک امام شافعی ہیں، ہم تو ان کے مقلد نہیں لیکن امام تو ہیں نا، عظمت تو ان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انی لا تبرک بقبر ابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے تبرک حاصل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اذا عرضت لی حاجت، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، صلیت رکعتین عند قبرہ، میں امام اعظم کی قبر کے قریب آ کے 2 نفل پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں پھر کرتا کیا ہوں، اس کے بعد میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، دعا تو اللہ سے ہی مانگنی، نفل ان کی مسجد قبر کے قریب پڑھتا ہوں تو پھر اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ فرماتے فتقضی لی سریًا، امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری حاجت کو بہت جلدی پورا فرما دیتا۔ اور پھر صرف بات اسی پر ختم نہیں، معین الدین چشتی اجمیری، ان کے متعلق تصوف اسلام، یہ کتاب ہے مولوی اپنا عبد الماجد دریابادی کی، جو مولوی اشرف علی تھانوی کا خلیفہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے، مولوی عبد الماجد دریابادی لکھتا ہے کہ حضرت معین الدین چشتی آئے، 40 دن چلہ کیا، صوفیاء کی روایت کے مطابق دات علی حجویری کی مزار پر 40 دن بیٹھے، وہاں سے فیض کی جھولی بھری، وہاں سے اپنا برکت کی جھولی بھری، جب جانے لگے تو کسی نے کہا حضرت کچھ ملا، تو فرماتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو معین الدین چشتی نے کہا گنج بخش،
ان کے منہ سے نکلا، پوری امت نے ان کو گنج بخش کہنا ہی شروع کر دیا کہ یہ تو خزانہ بخشنے والا ہے، ناقصوں کا بھی پیر ہے اور کاملوں کا بھی پیر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عرض کروں کہ صراط مستقیم کتاب ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی، بڑی مزیدار بات اس نے لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہاؤالدین نقش بند اور غوث ثقلین غوث اعظم جیلانی، بہاؤالدین نقش بند اور غوث اعظم جیلانی کا فیصلہ ہوا چلو ایک پیر اکٹھا ہی توجہ کر کے اکٹھا فیض دے دیتے۔ تو حیرانی کی بات ہے، اگر یہ خود چاہیں تو امام اپنا غوث اعظم جیلانی کو بغداد سے بلا کر انڈیا میں فیض دلا سکتے ہیں، اور اگر ہم مزار پہ چلے جائیں تو ہم پر شرک کا فتویٰ آ جاتا ہے۔ حیران کن بات ہے نا کہ 2 مہینے 2 ولیوں کی روحیں آپس میں لڑتی رہیں، ایک کہتی تھی میں نے فیض دینا ہے، دوسری کہتی تھی میں نے فیض دینا ہے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، چلو اکٹھا فیض دے دیتے ہیں، پھر دونوں نے اکٹھا فیض دے دیا۔ سید احمد بریلوی دیوبندی کو فیض دے رہے ہیں بہاؤالدین نقش بند اور غوث اعظم جیلانی۔ اور دوسری بات ہے کہ امداد المشتاق مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ میرے پیر خواجہ نور محمد جھنجھانوی کا وقت موت آیا، آخری بات ہے، تو وہ رونے لگے، پیر صاحب رونے لگے۔ میں نے حاجی امداد اللہ نے کہا روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میرا خیال تھا کہ تیرے بال بچے نہیں ہیں، تو مجرد آدمی ہے، تجھے چلے کراؤں گا، وظیفے کراؤں گا، روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچاؤں گا، لیکن افسوس میرا وقت موت آ گیا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اپنا وہ فرماتے ہیں کہ یہ حاجی امداد اللہ رو رہے تھے، تو نور محمد جھنجھانوی نے کہا روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے فیض نہیں حاصل کر سکا۔ نور محمد جھنجھانوی حاجی امداد اللہ کے پیر نے کہا فکر نہ کر، فقیر مرتا نہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا رہے، تو میری قبر پہ آتے رہنا، جو فیض میری زندگی میں ملنا تھا میرے مزار پر آنے سے تجھے میری موت کے بعد بھی فیض مل جائے گا۔ تو حاجی امداد اللہ کہتے اللہ کی قسم میں ان کی مزار پہ جاتا رہا، مزار سے وہی فیض مل گیا جو مجھے زندگی میں ان کے زندہ ہوتے ہوئے ملنا تھا۔ تو چاہیں تو خود تو مزارات سے فیض لے لیں، لیکن ہم جائیں تو شرک کے فتوے آتے ہیں۔ بہرحال فتووں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، بیٹا دینے والا اللہ ہے، مشکل حل کرنے والا اللہ ہے، بیماری دور کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ولی تو ایک واسطہ، ذریعہ، وسیلہ اور سبب ہے۔ اور اصل میں پہلا 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اللہ سے خطاب کریں، یا اللہ میں گناہ گار، فاسق، فاجر، برا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میں جس ولی کی مزار پہ آیا ہوں اس کے نام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو میری مشکل کو حل کر دے۔ اب مانگ کس سے رہا؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ تو مشکل حل کر، اس اپنے نیک بندے کے وسیلے سے، ذریعے سے، سبب سے، اس کو دیکھ کر، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر میری مشکل کو حل کر دے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ولی سے خطاب کرے کہ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے یقین ہے میری آواز اللہ تجھ تک پہنچا رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل کر دے، میری بیماری کو دور کر دے، مجھے بیٹا عطا کر دے۔ دونوں صورتوں میں مانگا تو اللہ سے جا رہا ہے نا، یا ولی کے ذریعے مانگا جا رہا ہے یا خود مانگا جا رہا ہے۔ تو مجھے کوئی مائی کا لال اس میں شرک تو دکھائے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی اگر آپ کے پاس آپ کے دوست کا فون آ جائے یا رکا آ جائے، آپ کام کر دیتے ہیں، آپ کو دوستی کا احساس ہے، رب العالمین کو دوستی کا کچھ احساس نہیں ہے، تو بہرحال کوئی شرک، کوئی ناجائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔